السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ الانعام کی آیت نمبر 139 اور 140 ہوگا انشاءاللہ۔ قرآن پاک کھول لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، ما فی بطونی، ما جو کچھ، فی بطونی پیٹوں میں، بطن پیٹ کو کہتے ہیں، اور عام ہم بولتے ہیں اردو میں کہ ماں کے بطن میں، ماں کے پیٹ میں جب چھوٹا بیبی ہوتا ہے۔ ویسے اس کو سمجھانے کے لیے ایک لفظ ہم بولتے ہیں باطن، باطن اور ظاہر، ظاہر کا الٹ ہے۔ تو ظاہر جو چیز ظاہر ہوتی ہے، باطن جو چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ تو پیٹ کا اندر کا حصہ باطن، اس لیے اس کو ہم باطن کہتے ہیں۔ فی بطون، بطون باطن کی جمع ہے، پیٹوں میں۔ ہاذہ الانعام، ہاذہ یہ، انعام چپائے، ان چپایوں کے، یہ نام آپ ابھی کل پرسوں کے سبق میں 2 بار پڑھ چکے۔ خالصۃً، خالص ہے، خالصۃ لذکورنا، ہمارے مردوں کے لیے۔ لام کے لیے نون کی جو ضمیر ہے، نون الفنا ہمارے، زال کاف را ذکر، ایک لفظ ہوتا ہے ذکر، زال زیر، زال کے نیچے زیر جب ہوتی ہے، زا کے نیچے ذکر، وہی نصیحت یا تذکرہ وغیرہ۔ اور ذکر جو ہے اس کا معنی مرد۔ اس میں اردو کا لفظ مذکر آپ دیکھ لیں، میم زال کاف رے، مذکر، یہ مردوں کے لیے، میل کے لیے، اور مؤنث فیمیل کے لیے۔ مذکر مؤنث سے ہر بندہ واقف ہے، تو یہاں سے یاد رکھ لیں۔ ویسے زال کاف را جو ہے ذکر، یہ لڑکوں کے جسم کے اس پارٹ کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے وہ لڑکے ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کو مذکر کہتے ہیں، لڑکے کو۔ وَمُحَرَّمٌ، اور حرام کیا ہوا ہے۔ محرم کو دیکھیں تو حرامی موجود ہے۔ علی ازواجنا، ہماری بیویوں پر، زوجہ کی جمع ازواج۔ وَإِن یکن، اور اگر وہ ہو، وَإِن یکن میتۃً، اگر وہ مردہ ہو، میتہ، میت دیکھیں میم یہ تھے، فہم، تو پھر تو وہ سب، فیہ، اس میں، شرکاء، شریک ہے۔ اگر وہ ماں کے پیٹ میں، جو جانور ماں ہے اس کے پیٹ میں، اگر وہ جو کچھ پیٹوں میں ہے وہ ہمارے مردوں کے لیے ہے، اور وہ حرام ہے عورتوں پر، اور اگر وہ مردہ بچہ ہو، جب ذبح کرتے ہیں تو ماں کے پیٹ سے مردہ بچہ نکل آئے، تو اس میں وہ سب شریک ہے۔ سَيَجْزِيهِمْ، عنقریب وہ جزا دے گا انہیں۔ یہ جیم زا یہ موجود ہے اس میں، جزا، سزا۔ وصفہم، ان کے وصف کی، ان کے بیان کی۔ انہو، بے شک وہ، حکیم علیم، بہت حکمت والا، خوب علم والا ہے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے۔ اور انہوں نے کہا،
جو ان چوپایوں کے پیٹوں میں ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور عورتوں پر حرام کیا ہوا ہے، اور اگر وہ مردہ ہو تو سب اس میں شریک ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ ان قریب وہ انہیں ان کے بیان کی، ان کے وصف کی سزا دے گا، بے شک وہ خوب حکمت والا، علم والا ہے۔ قد خسر الذین، قد یقیناً، خسرہ خسارہ اٹھایا۔ خاسرہ کو دیکھیں تو الف لگا دیں سین کے بعد اور را کے بعد ہا لگا دیں، خسارہ بن جائے گا، گھاٹا۔ ان لوگوں نے قتل کیا، واو الف جمع کی علامت ہے، اولادہم اپنی اولاد کو، صافہم بے وقوفی سے۔ یہ صافہ وہی ہے جو آپ نے سورہ بقرہ میں شروع میں پڑھا تھا۔ کیا پڑھا تھا کہ کیا ہم ایمان لائیں ان بے وقوفوں کی طرح؟ تو اللہ نے کہا نہیں، الا ہم السفہاء، خبردار یہی بے وقوف ہے، سفہاء اس کی جمع۔ تو یہ ہوا سا سین فا اور ہا، بے وقوفی سے، بغیر علم، علم کے بغیر، علم وحرم، اور ان سب نے حرام ٹھہرایا، ما رزقہم اللہ، جو رزق دیا انہیں اللہ نے۔ رضا کا دیکھیے تو رزق بن جائے گا اردو کا، رزقہم اللہ افتراء، جھوٹ باندھتے ہوئے، افطرا تیسرا دن افزانہ پڑھتے، اللہ اللہ پر، قد ضلوا، یقیناً وہ گمراہ ہو گئے، زواد لام لام، وما، اور نہ، کانوا مہتدین، وہ ہدایت پانے والے ہوئے۔ تو با محاورہ ترجمہ دیکھیں، یقیناً ان لوگوں نے خسارہ اٹھایا جنہوں نے اپنی اولاد کو بے وقوفی سے اور علم کے بغیر قتل کیا، اور اللہ نے جو انہیں رزق دیا جھوٹ باندھتے ہوئے، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے اسے حرام قرار دیا، اسے حرام قرار دیا۔ تحقیق وہ گمراہ ہو گئے اور وہ ہدایت پانے والے نہ ہوئے۔ یہ آج کا سبق ہے، آئیے ہم اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ واپس آ جائیے۔ مہتدین میں ہدن آپ بار بار پڑھ چکے ہیں، ہدایت، ویسے بھی ہا دال الف یہ تیل کا دیں تو ہدایت بن جائے۔ آج کے سبق میں پھر کل والا مضمون جاری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی ایک اور بری عادت کو بیان فرمایا ہے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جو فیمیل جانور ہیں، چھپائے ہیں، جو ان کے پیٹوں میں ہے، یعنی جب ذبح کرتے ان کو تو جو اندر بچہ نکلا تھا، اگر وہ حاملہ ہوتی تو وہ کہتے یہ عورتیں نہیں کھا سکتی، یہ مرد ہی کھائیں گے، اور اگر وہ پیٹ کے اندر بچہ مردہ پایا جاتا یا مر جاتا تو پھر کہتے کہ اس میں سب حصے دار ہیں، عورتیں بھی کھا لیں، مرد بھی کھا لیں، اور اگر زندہ بچہ ہے تو پھر وہ عورتوں پر حرام ہے۔ اور اللہ ان قریب ان کے اس وصف کا، اس کام کا، اس بیان کا ان کو بدلہ دے گا، بے شک وہ حکیم اور علیم ہے۔ اس میں دیکھیں کہ اصل میں قوانین کو بنانا، زندگی گزارنے کے طریقوں کو بنانا، حلال حرام کو بنانا، یہ اس کا حق ہے جو خالق ہے۔ جب کوئی اور یہ حق لے لے
خواہ وہ کوئی مذہبی لیڈر ہو، خواہ وہ کوئی امیر ترین آدمی ہو، دولت مند ہو، یا کوئی سیاسی لیڈر ہو، تو یہ حق اللہ کا ہے، یہ اس کا نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ان کے اس برے فعل پر سزا دینے کی تنبیہ سنائی ہے، اور ساتھ بتایا ہے کہ وہ حکیم ہے، وہ علیم ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو سزا دینی ہے، اور وہ خوب جانتا ہے کہ کون کیا کرتا ہے۔ اور اس میں بظاہر اگر دیکھیں تو کوئی ایسی بری بات تو نہیں لگتی، لیکن انہوں نے یہ کام اللہ کا حق تھا، انہوں نے خود لے لیا، کفار مکہ نے خود کسی چیز کو حلال کہہ دیا، خود کسی چیز کو حرام کہہ دیا، تو اللہ اس قدر ناراض ہے۔ یہ ایک بات ہے۔ اب یہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں کیا ہم خود کئی چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہیں کر لیتے ایسے ہی اٹکل پچو سے؟ کوئی کہتے ہیں کہ میں تو جدھر بیٹی کی شادی ہوئی ہے ادھر سے پانی نہیں پیوں گا۔ پانی نہ پینا یہ خود سے بنا لیا۔ کوئی کہتا ہے کہ میرے پیروں نے کہا ہے کہ میں جناب یہ رنگ نہیں پہنوں گا۔ کوئی یہ کہتا ہے، اب دیکھیں فوتگی ہو جاتی ہے، حدیث میں ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ کے گھر میں فوتگی تھی تو آپ نے فرمایا کہ ان کے گھر میں کھانا بھیجو، اور اچھا کھانا بھیجو گھر والوں کے لیے۔ تو یہاں کیا ہم نے بنایا ہوا ہے؟ ہم نے بنایا ہوا ہے کہ اگر فوتگی ہو جائے تو جو اس کی بہو ہے، بہو کے جو میکے ہیں وہ دیں گے۔ کیا لڑکی والوں کا یہ جرم ہے کہ انہوں نے لڑکی پیدا کی اور پھر آپ کے گھر اس کی شادی کر دی؟ یہ ہم نے خود بنا لیا ہے۔ تو جب ہم اس طرح کی خود چیزیں گھڑیں گے تو یہ اسی کی تنبیہ ہے، اور اس سے بڑھ کر اگر بندہ بے لگام ہو جائے تو پھر اور بڑھتے بڑھتے بندہ اللہ کا وہ حق چھیننے کی کوشش کرتا ہے جو شرک تک بات آ جاتی ہے۔ تو اب دیکھ لیں یہ سوسائٹی میں اور خاندانوں میں ہے، اور اوپر جائیں تو قوانین بنانا اللہ کا حق ہے، وہ جس کو چاہے حلال کہے، جس کو چاہے حرام کہے۔ اب تجارت اور سود کو دیکھ لیں تو ظاہراً جو اسلام کا مطالعہ نہیں گہرائی سے کرتا اسے دونوں برابر لگتے ہیں۔ کفار بھی کہتے ہیں یہ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ یہ تجارت میں ہم پیسہ لگا کے منافع کی نیت سے پیسہ لگاتے ہیں اور زیادہ مہنگا بیچتے ہیں، اور سود میں ہم پیسے دے کے وہ بھی مہنگے زیادہ لے لیتے ہیں کہ ہمیں اتنے چاہیے، تو بظاہر بڑا کم فرق لگتا ہے، لیکن اللہ نے اس کو حلال قرار دیا، اس کو حرام قرار دیا، سود کو۔ تو یہ اللہ کا حق ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سارے ایک ایک سیگمنٹ ہیں اسلام کے، اور اسلام کی منشا یہ ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون، اور وہ بذریعہ وہی بنے گا، کسی اور طریقے سے نہیں بنے گا۔ چلیں آگے چلیں۔ آگے فرما دیا کہ وہ لوگ گھاٹے میں ہیں جنہوں نے اپنی اولادوں کو قتل کیا، یہ بے راہ روی کی وجہ سے اولادوں تک کو قتل کر دیتے ہیں، اور یہ بے وقوفی ہے اور بغیر علم کے ہے۔ یہ دیکھیں کس قدر بری بات ہے۔ یہ بے وقوفی نہیں ہے تو کیا ہے کہ رازق اللہ ہے تو غریبی کے ڈر سے بچوں کے حمل کرا دینا، یا پھر کسی کے نام پر چڑھاوا چڑھانے کے لیے بے وقوف عورتیں اپنے بچوں کو قتل کر دیتی ہیں بعض کا، یہ ہم اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں۔ تو اور آگے فرمایا کہ جس چیز کو اللہ نے رزق بنایا تھا ان کے لیے انہوں نے اس کو حرام کر لیا، اور یہ اللہ پھر نام اللہ کا لگا دیا۔ آج بھی کتنے مسئلے مسائل لوگ کہتے ہیں یہ قرآن میں ہے، یہ حدیث میں ہے، کھولتے ہیں تو وہ اندر ہوتا نہیں۔ تو یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا نہیں ہے۔
یعنی جس بات کا آپ کو قرآن اور حدیث میں کلیئر کٹ نہ پتا ہو، آپ کیوں کہتے ہیں یہ قرآن میں ہے، یہ حدیث میں، یہ اللہ نے فرمایا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا وہ ذلیل ہو گئے، وہ گمراہ ہو گئے، وہ ہدایت والے نہیں تھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔